دیتا۔ اب تیسرا میں نے جیسے عرض کیا تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی کل یوم وصال تھا۔ اس حوالے سے میں چونکہ وقت ہو چکا ہے زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف اتنا ہی بتاؤں، کوئی ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، لیکن اگر وہ مسلمان ہے جب بھی قرآن کی سورہ نور پڑھے گا حضرت عائشہ صدیقہ کی شان خود بخود اس کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے تقریباً 2200 احادیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہیں جو اس امت پر، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ امت ہیں، عالمہ ہیں۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے اور نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جو مومن ہوگا عائشہ صدیقہ اس کی ماں ہیں، اور جو حضرت عائشہ صدیقہ کو ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دنیا سے جب بندہ فوت ہوتا ہے نا تو فوت ہونے کے بعد جنت میں جاتا ہے جو مومن ہو، جو نیک ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کی زندگی روضۃ من ریاض الجنہ میں گزری، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا، بیٹی یہ جو ہیں، اشارہ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف، یہ تیرے ابو کی محبوبہ ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی تھی میں آقا کی شبیہ فاطمہ الزہرا میں دیکھتی ہوں سلام اللہ علیہا، یہ محبت تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور پوری امت کی ماں۔ اب آپ غور فرمائیں، جو بندہ ماں کی عزت نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنۃ تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور تمہاری انفرادی ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، ساری امت کی ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہوگا؟ جس کو رب فرما رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ تو پھر ان ماؤں کی گستاخی کر کے کوئی کہے کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں، وہ جا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے۔